میں ہوں نوی ستی اور آپ کے ساتھ جناب آج کی جو تازہ ترین صورتحال رکھتے ہیں۔ ویسے تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اس وقت بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، کے پی کی کچھ ایریاز میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، اور گلگت بلتستان میں کس طرح کی آواز اٹھ رہی ہے، اور اسلام آباد میں جو ہے وہ 26 جو ہے نومبر کو ڈی چوک میں کیا ہوا ہے، یہ تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے اس وقت ملک کی۔ اور حکومت کس کی ہے یہ بھی آپ سب جانتے ہیں۔ جس دن یہ حکومت یعنی بنانے کی کوشش کی گئی، آئین کو توڑ کر 90 دن کے اندر اندر الیکشن کرنے تھے، تو وہ 90 دن کا یعنی ٹائم بھی آپ دیکھیں گے۔ جس ملک کا آئین یہ کہتا ہو کہ ملک حالت جنگ میں بھی ہو تو آپ کو 90 دن کے اندر الیکشن کرنے ہیں، لیکن کیونکہ ایک حکومت خود بنانی تھی، اس کے لیے جو ہے وہ اتنا بڑا آپریشن کرنا پڑا، ملک کو اس لیول پہ لایا گیا کہ آج آپ دیکھیں کہ بچہ بچہ سوال کر رہا ہے۔ اب تو سوال بچہ بچہ یہ کر رہا ہے کہ گولی کیوں چلی، کس نے چلائی، کس نے احکامات جاری کیے، ابھی تک جو ہے وہ کوئی پریس کانفرنس کیوں نہیں آئی سامنے، اور پھر معاملہ بائیکاٹ کی طرف چل پڑا۔ آپ نے دیکھا کہ جو آرمی کی مصنوعات ہیں اس پر چل پڑا، جو نہیں بھی پتہ تھی وہ بھی پتہ چلنا شروع ہوگی۔ اچھا، آج کی جو تازہ ترین میں اگر بتاؤں، ایک تو یہ ہے کہ اس وقت آزاد کشمیر پورا کا پورا وہ آپ دیکھیں کہ حالت جنگ میں ہے، کہ ایکشن کمیٹی کے جو پہلے سے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ایک بڑی سنگین قسم کی، اور وہ اس وقت ایک لڑائی چلی تھی، بیوروکریٹس جو آپ کو پتہ ہے وہ زخمی ہوئے، وہاں کے جو کچھ شہری جو ہے وہ بھی مارے گئے، لیکن اس سے بھی حکومت نے سبق نہیں سیکھا۔ جو انوار الحق ایک پپٹ بٹھائی گئی ہے حکومت، یعنی آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ حکومت انوار الحق یعنی پی ٹی اے کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑتا ہے، عوام سے ووٹ لیتا ہے، اس کے بعد اس کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے۔ نہ ہی اس وقت آن کر رہی ہے پی ٹی آئی کہ اس کی حکومت نہیں ہے، اسے چھین لی گئی، پیپلز پارٹی کی حکومت میں نہیں ہے اور نون لیگ کی حکومت میں نہیں ہے۔ تو جب اسٹیبلشمنٹ کی حکومت سمجھی جائے اور اس کے باوجود یہ سارا کچھ ہو، اور یہ سارا کچھ ہونے کے بعد آج صورتحال کیا ہے اس پہ ہم تھوڑا سا بات کریں گے۔ باقی جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ 9 مئی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن کی بات ہوئی، اور اس میں فل کورٹ بنانے سے انکار کر لیا ہے، اور وہ سارا کا سارا آئینی عدالت کرے گی، یعنی 9 مئی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن۔ پھر ایک اور کیس آیا ہے اڈیالہ جیل سے کے پی کے جانے کا، وہ بھی جسٹس امین الدین جناب وہ دیکھیں گے، آئینی عدالت دیکھے گی۔ اور فل کورٹ بنانے سے آئینی عدالت کیوں بھاگ رہی ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے، فل کورٹ سے تو گھبرائے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے 26ویں ترمیم کرنی پڑی، باقی ججز کو الگ کرنا پڑا، ایک عجیب طرح کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ اچھا، اینی ہو، باقی اگر ہم دیکھیں تو اس وقت بلوچستان سے بھی جس طرح کی ہوا آ رہی ہے، کشمیر سے آ رہی ہے، کے پی کے سے آ رہی ہے، پھر افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ گورنمنٹ کی یعنی کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو ہینڈل کر سکے۔ یہاں تک کہ آپ کے پاس جو چیمپئن ٹرافی آ رہی تھی وہ بھی یعنی آپ دیکھیں کہ سرنڈر آپ نے کیا اس طرح کہ جی بھارت کے لیے بات مان لی کہ جی ہم جو ہے وہ ہائیبرڈ ماڈل پہ جائیں گے۔ تو ظاہر ہے آنے کے دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کیا چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اچھا، وزارتیں کچھ چیزیں ہیں، شاہد حقان عباسی صاحب نے ایک بڑا اعلان کیا ہے کہ وہ عمران خان سے ملنے کا خواہش کا اظہار بھی کر لیا، اور انہوں نے کہا جی ریاست نے جو گولی چلائی ہے وہ بہت غلط چلائی ہے، اور وہ عمران خان سے ملنے جا رہے ہیں، کیا وہ پی ٹی آئی جوائن کرنے جا رہے ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس وقت آزاد کشمیر کی کیا صورتحال ہے، اور عمران خان کے اوپر اس وقت ٹوٹل کتنے مقدمات ہیں۔ یہ جو ویسے بات ہوتی تھی جب آپ دیکھتے تھے کہ عمران خان کو کہا جاتا ہے کہ کبھی 100 سنچری کر لی، ابھی انہوں نے یعنی دوسری سنچری بھی مکمل ہونے کو ہے۔ تو ابھی تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں کہا گیا کہ عمران خان پر 189 مقدمات درج ہیں، 189۔ پنجاب میں پورے 99 مقدمات ہیں، یعنی ایک مقدمہ رہ جائے گا تو پنجاب میں سنچری ہوگی۔ اور یہ مریم نواز کی حکومت میں اگر ایک سابق پرائم منسٹر کے اوپر 100 پرچہ ہو رہا ہے، تو پہلے آنے والوں کے ساتھ بھی یہی ہوا، کل آنے والوں کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ اچھا جی، اسی طرح اسلام آباد میں 77 مقدمات ہیں، خیبر پختونخوا میں صرف 2 ہیں، اسی سے اپن ادا کر سکتے ہیں۔ ایف آئی اے 8 مقدمات کی پیروی کر رہی ہے، یعنی انکوائری کر رہی ہے۔ توشہ خانہ آپ کو پتہ ہے کہ خلاف جو ہے وہ بھی سزا جو ہے وہ کی ہے۔ تو سوائے گلگت اور کشمیر کے میرے خیال سے اسلام آباد یعنی عمران خان کے پاس تقریباً 200 مقدمات موجود ہیں۔ یہ تو اس کو کوئی انکار اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہ وزارت داخلہ کی رپورٹ ہے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں جناب، یہ سارا کھیل ہو کیوں رہا ہے؟ اب شدت اس تحریک میں اس لیول پہ آ گئی ہے کہ آج بچہ بچہ سوشل میڈیا پہ ہمارے جو آرمی ہے، ذرا آرمی پاکستان کی ہے، ہماری آرمی ہے، ہمارے ٹیکس کے پیسے سے ہی ہم سیکیورٹی ادارے جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں، وہ ہماری سالمیت کے لیے ہی کام کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ لیکن
اس کے باوجود ہر چیز کا سوال، ہر ایریے کا جو ہے وہ سوال اب آرمی سے کیوں ہو رہا ہے؟ اس پہ کیوں نہیں سوچا جا رہا ہے؟ اس پہ کیوں نہیں بات ہو رہی کہ یہ کیا یہ شہباز حکومت یا یہ محسن نقوی یا فیصل واوڈہ جو ہے کیا ان کی حکومت ہے؟ یہ تو ظاہر ہے عوام پوچھ رہی ہے کہ یہ ہم نے تو ووٹ ہی نہیں ان کو دیا۔ جب آپ ایک سو کال جمہوریت پہ بھی یقین رکھتے ہیں تو پھر بھی آپ کو ایٹ لیسٹ جو ہے اس بڑے لیول پر جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن کیا ہو سکتا ہے، ہم نے ایک ایک چیز آنکھوں سے دیکھی ہے۔ جس دن عمران خان کی حکومت گئی اس کے بعد سے کیا ہوا، عوام نکل آئی، اس کے بعد جو ہے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے معاملہ ہوا۔ اب 9 مئی کا معاملہ جوڈیشل انکوائری کی ابھی بات ہو رہی ہے، سزائیں پہلے ہو چکی ہیں، 125 سے زائد لوگ جو ہے نا وہ ابھی تک فرد جرم آپ نے دیکھا 2 دن پہلے عائد ہو رہی ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، یعنی جلدی جلدی میں سارا کچھ ہو رہا ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ کچھ تھا ہی نہیں ہے یا کچھ ہے۔ اب ویڈیوز بھی مانگی گئی، سی سی ٹی وی فوٹیج بھی مانگے گئے۔ یہی چیز ڈی چوک میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی وہاں پہ لوگ ہیں ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے اتنے بڑے بڑے سی سی ٹی وی کیمراز موجود ہیں، تو جو انہوں نے کہا کہ راتوں رات ہی ہمارے جو یہاں پہ موجود تھے کچھ لوگ موجود تھے اور کچھ ان کو اٹھایا گیا اور کچھ نہیں بھی تھے ان کے آفیس سے، انہوں نے پوری سی سی ٹی وی فوٹیج کا سسٹم اٹھا لیا اور یہ وارننگ دی گئی کہ کوئی یہاں سے فوٹیج باہر نہیں جانی چاہیے۔ تو جب اس طرح کی معاملات ہوں گے تو پھر آپ کس سے پوچھیں گے؟ پنجاب پولیس سے پوچھیں، شہباز شریف سے پوچھیں، وزیر داخلہ سے پوچھیں، کس سے پوچھیں؟ آج کشمیر میں آپ صورتحال آپ خود سے دیکھیں گے 100 کے قریب گرفتاریاں ہو چکی ہیں۔ اب ایکشن کمیٹی نے اس میں ذرا تحریک انصاف بھی شامل ہو گئی، انہوں نے کہا جی ہم اسلام آباد کی رخ کرتے ہیں، خندقیں کھود دی گئی اسلام آباد کی طرف آنے کے لیے، یعنی آپ کوالہ پل دیکھ لیں، آپ ادھر سے ٹائن پل دیکھ لیں، آپ اگر ہم کوٹا سے بات کریں وہاں سے بند ہے، میرپور والی سائڈ سے آنے کی تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں کہ شاید وہ لوگ ادھر آئیں گے، ادھر سے ادھر جائیں گے۔ ویسے تو اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ کشمیر کے جتنے بھی سیاستدان گزرے ہیں، جتنا پیسہ شاید انہوں نے عیاشی میں گزارا ہے اور ان سب کی جو اسلام آباد میں، راولپنڈی میں اور ملک سے باہر پراپرٹیز موجود ہیں، لیکن آج بھی کشمیری عوام یعنی تقریباً 45-50 لاکھ عوام جو ہے وہ آٹے کی سبسڈی ڈھونڈ رہی ہے، وہ بجلی کی سبسڈی ڈھونڈ رہی ہے، وہاں انڈسٹری نہیں ہے۔ اور پھر لاسٹ آپ نے دیکھا جو احتجاج ہوا اس میں باقاعدہ طور پر گورنمنٹ نے اور انوار الحق جو پپٹ وہاں پہ گورنمنٹ بنائی گئی اس نے بھی مانا، اس کے بعد ان لوگوں کی جال ظاہر عمل درآمد نہیں ہوگا، عام پبلک تو باہر نکلے گی، سینٹیمنٹس تو موجود ہیں۔ اور اب جو ہے وہ کوئی کہہ رہا ہے جناب نیشنلسٹ سامنے آ گئے، کوئی الگ ملک جو ہے مطالبہ کرنا شروع ہو گئے، کوئی کیا کر رہے ہیں۔ لیکن یہ چیزیں جو ہے وہ کیوں ہوئی ہیں؟ یہ تقریباً جب سے انوار الحق کی حکومت آئی ہے، آپ صرف یہ چیک کریں کہ وہ شخص کتنے دن مظفر آباد میں بیٹھا اور کتنے دن اسلام آباد میں بیٹھا ہے۔ پھر مظفر آباد ہی تو نہیں ہے پورا کشمیر، وہ کتنے دن جو ہے وہ مختلف ایریاز میں گیا، کتنے لوگوں سے ملا۔ بلدیاتی الیکشن 31 برس کے بعد ہوئے، ان کو فنڈنگ جاری نہیں کرتا وہ شخص، یہ کہتا ہے کہ میں اگر ان کو فنڈنگ جاری کر دوں میرے پاس کوئی نہیں آئے گا۔ تو جب اس طرح کا بندہ اگر وہاں پہ لگایا جائے گا کہ جس کو عوام ہی نہیں آن کر رہی، جس شخص نے جس پارٹی سے ووٹ لیا وہ پارٹی اس کو آن نہیں کر رہی، تو جب اس طریقے سے دون توازی سے آپ کشمیر میں یا گلگت میں یا ایریاز میں حکومت بنائیں گے جو پبلک کو آن نہیں کریں گی، ظاہر ہے پبلک پاپولر گورنمنٹ ہوگی تو اس کا فیصلہ آپ مانیں گے۔ تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ شاہد حقان عباسی سے بات کرتے ہیں، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت بھی چاہتے ہیں کہ شاہد حقان عباسی صاحب نے کہا کہ ریاست نے گولی چلائی ہے، اور انہوں نے کہا جی پہلے بھی آپ نے انٹرویو سنا ہوگا، انہوں نے کہا جی میرے اپنے حلقے کے جو ان کو ووٹر تھے، انہوں نے کہا جی کہ میرے اپنے لوگ جن کو میں جانتا ہوں ان 2 لوگوں کو گولی لگی ہے، اس کے علاوہ تو بہت سے ہیں، لیکن آج بھی وہ اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور شاہد حقان عباسی نے یہ بھی کہا کہ وہ عمران خان سے ملاقات کرنا چاہیں گے اگر ریاست جو ہے وہ، کیونکہ حکومت بھی ملاقات بھی کرنے دے گی یا نہیں کرنے دے گی۔ لیکن یہ صورتحال اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاہد حقان عباسی جو ہے وہ بغاوت کر چکے ہیں، نون لیگ میں اپنا دڑا رکھتے ہیں، اپنی پارٹی رکھتے ہیں، اور اگر وہ اپنا دڑا لے کر عمران خان سے ملتے ہیں، کیا کرتے ہیں آگے کچھ بھی کہنا قبل رکھتے ہیں۔ یہ اوورال صورتحال تھی، آپ تک رکھنی تھی، لیکن معاملات بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ اگر ابھی بھی ہوش کے ناخن نہ لیے گئے تو بہت سی چیزیں پھر جو ہے پانی سر سے گزر جائے گا۔ ابھی تک